السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ تیسرے دور صدارت کے بارے میں سنجیدہ ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ ان کے اس ارادے کا واضح اشارہ ہے کہ وہ آئینی رکاوٹوں کو عبور کرنے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں تاکہ 2029 کے اوائل میں اپنی دوسری مدت کے اختتام کے بعد بھی ملک کی قیادت جاری رکھ سکیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے NBC نیوز کے ساتھ ایک ٹیلی فونک انٹرویو میں کہا کہ ایسے طریقے ہیں جنہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا اس بارے میں سوچنا فی الحال قبل از وقت ہوگا۔ 1951 میں آئین میں شامل کی گئی 22ویں ترمیم کے مطابق جو صدر فرینکلن ڈی روز ویلٹ کے مسلسل 4 بار منتخب ہونے کے بعد نافذ کی گئی تھی، یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص 2 بار سے زیادہ صدر کے عہدے پر منتخب نہیں ہو سکتا۔ NBC کی کرسٹن ویلکر نے ٹرمپ سے پوچھا کہ کیا تیسرے دور کے لیے ایک ممکنہ راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ نائب صدر JD وینس صدارتی عہدے کے لیے انتخاب لڑیں اور پھر آپ کو یہ ذمہ داری سونپ دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا، ہاں یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن اور بھی طریقہ کار ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہنگری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کو گرفتار کریں، ان اطلاعات کے بعد کہ وہ اپنے ہنگری کے ہم منصب وکٹر اوربان کی دعوت پر چہارشنبے کو یورپی یونین کے رکن ملک کا دورہ کریں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو غازہ میں اسرائیل کے طرز عمل پر نومبر میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے جاری کردہ گرفتاری کے وارنٹ کا موضوع ہیں۔ نتنیاہو کے قریبی ساتھی اوربان نے کہا کہ وہ وارنٹ کو نافذ نہیں کریں گے۔ ایک رکن ریاست کے طور پر ہنگری کو ICC کی طرف سے جاری کردہ کسی بھی گرفتاری وارنٹ کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ چینی فوج نے آج منگل کے روز تائیوان کے ارد گرد کے سمندر میں بڑے پیمانے پر مشقوں کا اعلان کیا اور ایک بار پھر خود مختار جزیرے کو آزادی کے حصول سے باز رہنے کی تنبیہ کی۔ پیپل لبریشن آرمی کے ایسٹرن کمانڈ کے ترجمان شی کا کہنا ہے کہ یہ مشترکہ مشقیں بحری، فضائی، زمینی اور راکٹ فورسز پر مشتمل ہے اور ان کا مقصد تائیوان کی آزادی کے خلاف ایک سخت انتباہ اور طاقتور روک تھام ہے۔ چین تائیوان کو اپنی سرزمین کا حصہ سمجھتا ہے، جس سے ضرورت پڑنے پر طاقت کے ذریعے اپنے کنٹرول میں لانے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ زیادہ تر تائیوانی اس معاملے پر منقسم ہیں۔ کچھ اپنی موجودہ آزادی اور جمہوری حیثیت کو برقرار رکھنے کے حامی ہیں، جبکہ دیگر مادر وطن کے ساتھ دوبارہ الحاق کے خواہاں ہیں۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے صبح 6 بجے سے منگل کی صبح 6 بجے تک کے 24 گھنٹوں کے دوران جزیرے کے ارد گرد 19 چینی بحری جہازوں کی نقل و حرکت کا تعین کیا۔ وزارت نے مزید کہا کہ وہ ہفتے سے شیڈونگ طیارہ بردار جہاز کی نقل و حرکت پر نظر رکھے اور یہ کہ طیارہ بردار گروپ تائیوان کے شناختی زون میں داخل ہو چکا ہے، جو کہ فوج کی زیر نگرانی ہونے والا ایک آزاد علاقہ ہے۔ تباہ کن زلزلے کے متاثرین کی یاد میں میانمار میں آج منگل کے روز 1 منٹ کی خاموشی منائی گئی۔ ہولناک زلزلے نے 2000 سے زیادہ افراد کی جان لے لی، سڑکوں کو تباہ کر دیا اور عمارتوں کو بینکاک تک زمین بوس کر دیا۔ 7 شدت کے زلزلے کے 4 دن بعد بھی میانمار کے بہت سے لوگ کھلے آسمان تلے سونے پر مجبور ہیں، کیونکہ یا تو ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں یا وہ مزید جھٹکوں کے خوف سے گھروں میں واپس جانے سے قاصر ہیں۔ زلزلے آنے کے وقت پر مقامی وقت کے مطابق 12:51 پر سائرن بجائے گئے تھے۔ ہلاک شدگان کی یاد میں ملک بھر میں زندگی رک گئی۔ 17 لاکھ آبادی کا حامل ملک دوسرا بڑا شہر منڈالے سب سے زیادہ تباہی کا شکار ہوا۔ شہر کے سب سے زیادہ متاثرہ مقامات میں سے ایک اسکائی ولا اپارٹمنٹ کمپلیکس کے باہر امدادی ٹیموں نے ہاتھ باندھ کر چل بسے افراد کو یاد کیا۔ حکام اور حاضرین نے ایک رکاوٹ کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھا جبکہ رشتہ دار دور کھڑے تھے۔ سائرن بج رہے تھے اور ایک بانس کے کھمبے سے بندھے ریسکیو ٹینٹ پر میانمار کا جھنڈا آدھا سرنگت تھا۔ یہ یادگاری لمحہ حکمراں فوجی ٹولے کی جانب سے اعلان کردہ قومی سوگ کے ہفتے کا حصہ ہے، جس کے تحت 6 اپریل تک سرکاری عمارتوں پر جھنڈے آدھے رہیں گے تاکہ جانوں کا نقصان اور تباہی پر ہمدردی کا اظہار کیا جا سکے۔ فلسطین پر اسرائیلی حملوں میں عید الفطر کے دن بھی کمی نہ ہوئی اور اسرائیلی فوج نے حملہ کر کے عید کے کپڑے پہن کر تیار ہو کر بیٹھے بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ عید کے پہلے اور دوسرے دن اسرائیلی فوج کے حملے میں شہید ہونے والے بچوں کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہونے کے بعد ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹ پریس نے عید کے دن اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے بچوں کی تصاویر جاری کی، جن میں بچوں کو عید کے کپڑوں میں دیکھا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے زیادہ تر بچے اپنے کیمپوں میں اس وقت شہید ہو گئے جب تمام بچے اپنے والدین اور اہل خانہ کے ہمراہ عید کی تیاریوں کے سلسلے میں امداد میں ملنے والے نئے کپڑے پہن کر تیاری کر رہے تھے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے زیادہ تر بچوں کی عمریں 10 سال سے کم ہیں اور زیادہ تر بچے یہ عید کی خوشیاں دیکھنے سے قبل ہی اپنے چھوٹے بہن اور بھائیوں سمیت شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والی 10 سالہ دانا ابو سلطان بھی ہے، جو کہ اسرائیلی حملے میں اپنی بہن، بھائی، والدین اور چچا سمیت دیگر اہل خانہ کے ساتھ شہید ہوئی۔ شہید ہونے والی دانا ابو سلطان کو عید کے نئے کپڑوں اور ہاتھوں میں چوڑی
नुमा चीज़ में देखा गया है। इसी तरह इनकी 7 साला बहन हबीबा और 4 साला भाई हसन अबू सुल्तान को भी ईद के नए कपड़ों और जूतों में देखा गया। इजरायली फ़ौज के ताज़ा हमलों के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इत्फ़ाक़ ने कहा है कि इसराइल के ताज़ा हमलों में महज 10 रोज़ के अंदर 322 बच्चे शहीद और 609 ज़ख्मी किए जा चुके हैं। इजरायली फ़ौज के हमलों में ईद के दिनों में भी तेज़ी देखी गई और फ़लस्तीनियों ने हमलों के साए में ईद नमाज की अदायगी भी की। इतने मासूम बच्चों को शहीद करने के बावजूद भी इसराइल अभी भी दहशतगर्द मुल्क करार नहीं पाया है। हालांकि दहशतगर्दी की हिमायत अमेरिका की जानिब से की जा रही है। बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात के इलाके सफ़ीर में आज मंगल की सुबह इजरायली फ़िज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह का एक रुकन और 3 शहरी मारे गए। ये इत्तला मुकामी टीवी चैनल अल मियादीन ने दी। रिपोर्ट में कहा गया कि हमले से एक इमारत तबाह और क़रीबी ढांचों को नुकसान पहुंचा। लेबनानी फ़ौज जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गई है और धमाके के इर्द गिर्द हिफाजती हिसार कायम कर दिया। सिविल डिफेंस की टीमें और एम्बुलेंस मौके पर पहुँच गई और मलबों से लोगों को निकाला गया और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। अल मियादीन टीवी ने कहा है कि फ़िज़ाई हमले में एक गुंजान आबादी इलाके को निशाना बनाया गया। नवंबर 2024 में इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के बावजूद बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों पर यह दूसरा इजरायली फ़िज़ाई हमला है। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल की दिफाई अफवाज ने कहा कि उन्होंने लेबनानी दारुलकुमत के करीब हिज़्बुल्लाह के ड्रोन स्टोरेज की सहूलत को भी निशाना बनाया। हरमैन शरीफ की जनरल अथॉरिटी ने कहा है कि रमज़ान मुबारक 1446 मुताबिक 2025 में 122 मिलियन से ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन और नमाजी हरमैन शरीफीन में आए। अथॉरिटी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मुताबिक हरमैन शरीफीन जनरल अथॉरिटी ने बताया कि आने वाले कुल ज़ायरीन की तादाद 12,22,86,712 रही। रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान में उम्रा करने वालों की तादाद 1,65,58,241 रही। इस तरह मस्जिद हरम मक्के मुकर्रमा में नमाज के लिए आने वालों की तादाद 7,55,73,928 थी। मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में नमाज की अदायगी के लिए आने वालों की तादाद 3,01,54,543 रही। और के हरमैन शरीफीन जनरल अथॉरिटी सेंसर्स पर मबनी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। अल दरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ईद उल फितर 2025 के मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात का अहतमाम किया, जिसका मकसद लोगों में खुशी और मसरत का माहौल पैदा करना है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक अखबार 24 और आजिल और सबक न्यूज़ के मुताबिक अल दरिया में इस साल ईद उल तकरीबात 3 दिन तक जारी रहेगी, जिनमें बच्चों के खेल, अरबी, खत्ताती और दीगर प्रोग्राम भी रखे गए हैं। ताइफ में ईद तकरीबात का अहतमाम ताइफ म्यूनसिपलिटी ने किया था। इनमें फायर वर्कर्स और इसी तरह के दीगर प्रोग्राम पेश किए गए। इसके अलावा जगह जगह फूड स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसमें शहरियों और गैर मुल्कियों ने भरपूर शिरकत की। फायर वर्कर्स के प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी मुद्दत के पहले गैर मुल्की दौरे पर रवां साल मई के वसत में सऊदी अरब का दौरा करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अरब न्यूज़ ने अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सक्यूज़ के हवाले से यह खबर शाये की है। एक्सक्यूज़ ने आज 2 अमेरिकी हुकाम और सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर मुल्की दौरों के हवाले से मालूमात रखने वाले एक ज़राए के हवाले से ये रिपोर्ट दी है। सऊदी अरब अमेरिका की खारजा पॉलिसी में ज़्यादा नुमायाँ किरदार अदा कर रहा है। मुमलिकत ने हाल ही में अमेरिका और रूस और यूक्रेन के माबीन बातचीत की मेज़बानी की है। सदर ट्रंप यूक्रेन में जंगबंदी चाहते हैं और अमेरिका ने मुमलिकत का अब्राहम में मुमकिन शरीक के तौर पर इंतखाब किया है। सदर ट्रंप ने रवां माह के आगाज़ में कहा था कि वो मुमकिन तौर पर अपना पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का करेंगे। इनका 6 मार्च को कहना था कि वो मुमकिन तौर पर आइंदा 1.5 माह के दौरान मुमलिकत सऊदी अरब जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि मैंने अपने पहले दौरे सदारत के दौरान 2017 में अपना पहला गैर मुल्की दौरा भी रियाज का ही किया था। एक ज़राए ने बताया कि 28 अप्रैल को सदर के दौरे सऊदी अरब की मुमकिन तारीख के तौर पर ज़ेर गौर लाया गया था, ताहम फिर इसे मौक़र कर दिया गया। पाकिस्तान ने मुल्क में मुकीम लाखों अफगान पनागज़ीनों की वतन वापसी की आखिरी तारीख में तोसी कर दी है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक एक सरकारी अहदेदार ने आज मंगल को बताया कि यह फैसला ईद उल फितर की छुट्टियों की वजह से किया गया। 15 मार्च के अवाइल में पाकिस्तान की हुकूमत ने मखसूस दस्तावेज़ात के हामिल अफगान पनागज़ीनों को 31 मार्च तक मुल्क से चले जाने का हुक्म जारी किया था। मंगल को पाकिस्तान के एक सरकारी अहदेदार ने अपना इल्ज़ाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर AFP को बताया कि अफगान शहरियों के मुल्क से जाने की आखिरी तारीख में ईद उल फितर की तातीलात की वजह से अगले हफ्ते के आगाज़ तक तोसी कर दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स लगभग 8 लाख अफराद को डेडलाइन के बाद बेदखली का सामना होगा। इसके अलावा 13 लाख अफगान शहरी ऐसे भी हैं जिनके पास अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन के प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड्स हैं। इन्हें वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी शहर के हुदूद से बाहर मुंतकिल किया जाना है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि तकरीबन 30 लाख अफगान पाकिस्तान में मुकीम हैं, जिनमें से बहुत से अपने मुल्क में कई दिहाइयों की जंग और अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में वापसी के बाद वहाँ से फ़रार हो चुके हैं। पाकिस्तानी इंसानी हुकूक़ की वकील
منیزہ کاکٹ نے کہا کہ بہت سے افراد برسوں سے یہاں رہ رہے ہیں اور ان کے یوں واپس جانے کا مطلب سب کچھ ختم ہونا ہوگا۔ طالبان کے افغانستان پر کنٹرول کے بعد سے ان پڑوسی ممالک کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں صحافیوں کی سرکردہ تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے مقامی میڈیا کے ایک وفد کے حالیہ دورے اسرائیل کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ PFUJ نے آج منگل کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں جنگ کی کوریج کرنے والے 150 سے زائد میڈیا ورکرز کی ہلاکت کے بعد اسرائیل کا یہ دورہ کرنا دنیا بھر کے صحافیوں کی توہین کے مترادف ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق گزشتہ ماہ پاکستانی صحافیوں، دانشوروں اور انفلوئنسرز نے 10 رکنی وفد کے ہولوکاسٹ اور 7 اکتوبر 2023 کے حماس کے حملوں کے بارے میں جاننے کے لیے اسرائیل کا ایک ہفتہ کے دورانیہ کا دورہ کیا۔ صحافیوں کے اس دورے کے بعد پاکستان میں بڑے پیمانے پر تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ واضح ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور ان دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں۔ پاکستان نے تسلسل کے ساتھ سن 1967 سے قبل کی سرحدوں اور بین الاقوامی سطح پر متفقہ معیارات کی بنیاد پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کی ہے۔ پاکستان غزہ میں اسرائیل کے جاری فوجی آپریشن کا کھلا ناقد ہے اور وہ ایسے فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دیتا ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے سخت الفاظ پر مبنی اپنے بیان میں پاکستانی صحافیوں اور انفلوئنسر کے اس دورے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے صحافتی اخلاقیات کے منافی، آزادی صحافت اور انسانی حقوق کے لیے عالمی جدوجہد کے ساتھ غداری قرار دیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ یہ نامزدگی انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے ان کی کوششوں کے لیے کی گئی۔ یہ اعلان پاکستان ورلڈ الائنس نامی تنظیم نے کیا ہے، جس کا قیام گزشتہ سال دسمبر میں کیا گیا تھا۔ اس تنظیم کے کچھ ارکان ناروے کی سیاسی جماعت پارٹیٹ سینٹرم سے بھی وابستہ ہیں۔ عمران خان اس وقت جیل میں قید ہیں اور ان کی عمر 72 سال ہے۔ پارٹیٹ سینٹرم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ ہمیں پارٹیٹ سینٹرم کی جانب سے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے نامزدگی کا اختیار رکھنے والے کسی شخص کے ساتھ مل کر عمران خان کو امن کے نوبل انعام کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ نامزدگی پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے ان کے کام کے لیے ہے۔